بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں سبق سورہ لہب کی تلاوت، ترجمہ، شان نزول اور کچھ تفسیر۔ تلاوت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ ترجمہ: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما انزل اللہ تعالی وانذر عشیرتک الاقربین اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا فصعد علیہ ثم نادى یا صباحا فاجتمع الناس الیہ بین رجل یجیء الیہ وبین رجل یبعث رسولا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد المطلب یا بنی فہر یا بنی کعب، ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بسفح هذا الجبل تريد ان تغیر علیکم صدقتمونی؟ قالوا نعم۔ قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ فقال ابو لہب لعنہ اللہ تبا لک سائر اليوم، اما دعوتنا الا لهذا؟ وانزل اللہ عز وجل تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضرت ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس آئے، پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر زور سے یا صباحا کہہ کر آواز لگائی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، بعض خود آ گئے اور بعضوں نے اپنا قاصد بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اس بارے میں بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک گھڑ سواروں کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت آنے والے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تو ابو لہب، اس پر اللہ کی لعنت ہو، بولا، تیرے لیے نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت ہو، کیا محض اس لیے ہمیں جمع کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب سورت نازل فرما دی۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو یہ خبیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا اور لوگوں سے کہتا کہ میرے بھتیجے کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہم سے وہ کہتا ہے جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اور جو چیزیں مرنے کے بعد ملیں گی ان کا ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ کبھی اپنے ہاتھوں سے مخاطب ہو کر کہتا، تبا لکما ما اری فیکما شیئا مما یقول محمد، تم دونوں ٹوٹ جاؤ کہ میں تمہارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا جو محمد بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا، ان کان ما یقول ابن اخی حقا فاننی افتدی نفسی بمالی وولدی، جو میرا بھتیجا کہتا ہے اگر یہ حق اور سچ ہوا تو میں اپنی جان، مال اور اولاد کے بدلے میں چھڑا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دنیا میں تو اس کو یہ سزا ملی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور نہ اس کی کمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتا تھا اگر میرا بھتیجا حق اور سچ کہتا ہے تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہے، میں مال اور اولاد دے کر جان چھڑا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور نہ اس کی کمائی۔ آخرت کے اعتبار سے اس کی یہ سزا ہے، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس سے ابو لہب کی بیوی کا بیان ہے۔ جس طرح ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف دینے کی فکر میں رہتا تھا، اسی طرح اس کی بیوی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ بعض مفسرین نے حمالۃ الحطب، لکڑیاں لاد کر لانے والی، اس کو حقیقی معنی میں لیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں لے کر آتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ قرآن کریم نے اس کی اس گھٹیا حرکت کو حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا۔ عربی زبان میں حمال الحطب چغل خور کو بھی کہتے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگانے کا کام کرتا ہے، اسی طرح چغل خور چغلی کر کے لوگوں کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑکاتا ہے۔ یہ عورت ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چغلیاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکالیف دیتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے حمالۃ الحطب یہ ابو لہب کی بیوی کا آخرت کا حال بتلایا ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں ابو لہب کے کفر اور ظلم کو بڑھاتی تھی، اسی طرح جہنم میں ابو لہب کی آگ کو زقوم وغیرہ پھینک کر بھڑکائے گی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں چغل خوری سے انتہا درجے کا پرہیز کرنا چاہیے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بعضوں نے یہ حال اس کا جہنم کا بیان کیا۔ مسد اس ڈور کو کہتے ہیں جس کو خوب بٹا گیا ہو، چاہے وہ لوہے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر حبل من مسد فی جیدہا حبل من مسد ای من حدید سے کی ہے کہ وہ رسی لوہے کی بنی ہوئی ہوگی، اس کی گردن میں جہنم میں ہوگی۔ اور بعضوں نے اس کی تفسیر، اس کو حقیقی معنی میں، اس کو دنیا کے اعتبار سے اس کو بھی دنیا پر محمول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خصت طبیعت کی وجہ سے اگرچہ مالدار تھی، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی اور گلے میں رسی ڈال لیتی تھی تاکہ پیچھے کی طرف نہ گریں، اور ایک دن وہ ٹھوکر لگ کر گئی اور جس کی وجہ سے اس کے گلے میں پیچ گئی اور وہ دم گھٹ کر مر گئی۔ اس دوسری تفسیر کی روح سے یہ حال اس کی خصت طبیعت اور اس کا انجام بد بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس طرح ذلیل ہوگی۔ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بد بتلا کر ہمیں متنبہ کیا ہے کہ جو بھی حق کے ساتھ دشمنی لے گا، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، وہ آخر کار ذلیل و رسوا ہوگا۔ پیغمبر کی، نبی کی قریبی رشتہ داری بھی اس کو رسوائی سے نہ بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔